اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان المبارک ہے 2025۔ آج سے ہم اسٹارٹ کریں گے قرآن پاک کو سمجھنا، کوشش کریں گے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی کہا ہوا ہے وہ ہم اپنی زبان میں سمجھیں کہ اللہ نے کیا کہا ہوا ہے، اور اس میں سے ہم یہ چیزیں نکالیں کہ اللہ نے یہ دنیا جو بنائی ہے یہ کیسے بنائی ہے، اس میں جو چیزیں بنائی ہیں یہ کیسے بنائی ہیں، یہ کیوں بنائی ہیں، ان کا مطلب کیا ہے۔ یہ جو کچھ بھی قرآن پاک میں علم اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اپنی زبان میں، مادری اردو میں یا پنجابی میں کہہ لیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا رہے گا صرف اور صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم تک ہی۔ اسی کو ہی ہم سمجھیں گے کہ ہمیں جو یہ سارے کام کرنے سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے یہ کیوں دیا گیا ہے، اس کے پیچھے کیا مطلب کیا ہے، فلسفہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا بنائی ہے یہ ڈبل بنائی ہے، اسی میں جنات سروائیو کرتے ہیں، اسی میں ہی انسان سروائیو کرتے ہیں۔ دو طرح کا نظام بنایا اللہ تعالیٰ نے، جنات کی سروائیول کا نظام بھی اسی دنیا میں ہی ہے اور انسانوں کی سروائیول کا نظام بھی اسی دنیا میں ہی ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں ہمیں جو آکسیجن ملتا ہے یا ہمیں جو ہماری آب و ہوا میں چیزیں ہیں جو ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن موجود ہے، جس طرح کی آکسیجن ہے، ہمارے لیے آکسیجن بنایا گیا ہے، اور اسی طرح کی ہی ایک چیز جس کو نار کہتے ہیں وہ جنات کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہی ہے کہ میں نے ہر ایک چیز جوڑے جوڑے میں بنائی ہے، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے ڈبل بنائی ہے۔ دنیا میں نظام بھی ڈبل ہے، دنیا میں لوگ بھی ڈبل ہیں، ہر چیز ڈبل ہے، دھوپ ہے تو چھاؤں بھی ہے، مرد ہے تو عورت بھی ہے، اور انسان جو ہیں وہ اچھے ہیں تو برے بھی ہیں، مطلب ہر ایک چیز جوڑے جوڑے میں بنائی ہے۔ تو یہ جو نظام ہے نا، یہ نظام جو مکس کیا اللہ تعالیٰ نے، یہ اسی لیے یہ اللہ نے کیا ہے کہ ہمارا امتحان ہے۔ وہ دنیا میں اس نے انسان بنا کے بھیجے ہیں، اور ان میں انسانوں میں کچھ ایسے انسان اس نے بنا کے بھیجے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو پھر منوانا ہے، جنہوں نے اللہ کو اپنا ایک سکہ منوانا ہے کہ ہم تیرے ہی بندے ہیں، ہم تیری طرف لوٹتے ہیں۔ اگر وہ لوٹ گئے یا اس طرف چل پڑے تو ان کے لیے پھر آسانیاں یا راستے یا جو کچھ بھی چیزیں اللہ نے بنا رکھی ہیں یا جو معاملات طے کر رکھے ہیں کہ ان کے لیے آنے کا، میری طرف واپس آنے کا جو ایک طریقہ کار ہے وہ کیا ہوگا۔ تو یہ سارا نظام ہے، اس نظام میں نار بھی ہے اور نور بھی ہے۔ اب ہمیں جو حکم دیا گیا ہے نا کہ آپ نے ہر کام سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے کلمہ شریف پڑھنا ہے، تو کلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اگر ہم ترجمہ دیکھتے ہیں، یہ الفاظ دیکھتے ہیں تو یہ الفاظ کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ الفاظ ہیں۔ اب اس کا مختلف فرقوں نے مختلف طریقے سے ترجمہ کیا ہوا ہے، اپنے اپنے حساب سے ہی۔ کسی نے کہا ہے شروع اللہ کے نام سے، تو کسی نے کہا ہے اللہ کے نام سے شروع، تو کسی نے کسی حساب سے کیا، کسی نے کسی حساب سے۔ بیسیکلی یہ جو الفاظ ہیں نا، بسم اللہ، اس کا مطلب ہے ساتھ نام، یعنی کہ اللہ کے۔ بسم، یہ با جو لگتا ہے نا سین سے پہلے، یہ ثابت کرتا ہے کہ اس یہاں مطلب نکلتا ہے ساتھ۔ اسم مطلب ہوتا ہے نام، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ الرحمن اور الرحیم، مطلب وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے یا وہ مہربان ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں نا، بیسیکلی تو بولنے کے لیے یہ دو تین الفاظ ہیں، دو لفظ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی طاقت رکھی ہے، اور وہ طاقت پتہ کیا ہے؟ یہ جو نار ہے نا، جب آپ کوئی کام کرتے ہیں، آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں نا، تو اس عمل سے نار بنتی ہے۔ اور اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں یا کوئی کھانا وغیرہ اگر آپ نے کھانا ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہے، تو اس کے اوپر جو نار ہوتی ہے، جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو وہ نار زائل ہو جاتی ہے، اس میں برکت آ جاتی ہے۔ آپ کوئی عمل کرنے سے پہلے، کوئی کام کرنے سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو وہاں پر جو نار ہوتی ہے وہ زائل ہوتی ہے، اور اس میں برکت کیا ہے؟ برکت بھی تو اللہ کا نور ہی ہے نا، اللہ کی طرف سے وہ برکت آ جاتی ہے۔
اس لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھنے کو تو چھوٹے سے 2-3 لفظ ملے ہیں، اللہ کے 2 نام ہیں، 3 اکٹھے کر دیے گئے ہیں اور بس، لیکن ان میں طاقت بہت بڑی ہے۔ یہ صفائی کر دیتے ہیں جو بھی آپ کے کام میں، عمل میں نار کی رکاوٹ ہوتی ہے اس کو صاف کر دیتی ہے۔ اچھا، ایک تو آپ عمل کرتے ہیں تو وہ نار بنتی ہے، کوئی بھی عام نارملی عمل کرتے ہیں اس میں ایک مکسر سا ہو جاتا ہے، اگر آپ کا اچھا عمل ہے تو وہاں پر نور بھی بنتا ہے، اور اگر آپ کا برا عمل ہے تو اس میں سے نار ہی بنے گی۔ لیکن جب آپ کوئی بھی اچھا عمل کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو پھر نور بنے گا، پھر نار نہیں بنے گی، پھر وہاں برکت آئے گی، چاہے وہ کھانا ہو، چاہے وہ آپ کا کوئی کام ہو، آپ کی مزدوری ہو، آپ کی دکانداری ہو، آپ نے مطلب جب بھی سٹارٹ کیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ اور پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے نار کا ایک سسٹم بچھا رکھا ہے نا، ایک جال، جیسے آکسیجن کا ایک جال بچھا رکھا ہے، کیونکہ ہم نے سانس لینا ہے نا تو ہمیں آکسیجن چاہیے، تو اس کے لیے پھر آکسیجن ایسے ہی جیسے اللہ نے بچھا رکھا ہے، جب آپ سانس لو آکسیجن آپ کی آب و ہوا میں موجود ہے۔ اسی طرح نار کا بھی ایک سسٹم ہے جس کو ابھی حال ہی میں نا سائنسدانوں نے ڈسکور کیا اور انہوں نے اس کو ڈارک انرجی کا نام دیا کہ اس ہماری آب و ہوا میں ایک ڈارک انرجی بھی ہے۔ ابھی انہوں نے دریافت کیا ہے، کچھ چند سال ہوئے ہیں یا 2-3 سال۔ تو وہ جو ڈارک انرجی ہے نا، بیسیکلی وہ نار ہی ہے، اور اس کو ڈسکور کیا گیا۔ وہ چیز ہے جو غلط ہے، جو ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔